نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے خواہ مچھر کی ہو یا اس کی جو اس سے بڑھ کر ہو۔ اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کافروں اور انکار کرنے والوں کو دعوت دی تھی کہ اگر وہ اس کو نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تو وہ اس جیسا کلام بنا کر پیش کریں، لیکن وہ لوگ آج تک اس کا جواب نہیں دے سکے اور نہ وہ قیامت تک دے سکیں گے۔ ایسی بے بسی کی حالت میں ان سے اور تو کچھ نہ بن پڑا، البتہ قرآن مجید میں عیب نکالنے لگے اور کہا کہ یہ تو بڑے حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی شان اور عظمت والا ہو کر اپنے کلام میں نہایت حقیر اور ذلیل چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بڑی سے بڑی مخلوق کا بھی ذکر آیا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی کا بھی، جانوروں میں ایک طرف ہاتھی، اونٹ اور گھوڑے وغیرہ کا اور دوسری طرف چیونٹی، مکھی، مچھر وغیرہ کا۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ مثلا کسی جگہ یہ کہ کافروں کے بت ایسے کمزور اور بے بس ہیں کہ ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر ان کے منہ پر مکھی مچھر بیٹھ جائے تو اڑا بھی نہیں سکتے۔ کسی جگہ یہ کہ کافروں کا دین مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہے۔ ایسی مثالیں سن کر بعض کافر کہنے لگے کہ مسلمانوں کا خدا بھی نعوذ باللہ عجیب باتیں کرتا ہے کہ وہ ایسی حقیر چیزوں کے نام لینے سے بھی نہیں جھجکتا۔ ان کے اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے۔ مثال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات جس کے لیے مثال دی گئی ہے خوب واضح اور روشن کر کے ذہن نشین کر دی جائے۔ اب یہ مطلب جس مثال سے پورا ہو سکے وہ مثال سب سے اچھی کہلائے گی، خواہ وہ چیز جو مثال میں پیش کی گئی ہے بجائے خود کیسی ہی معمولی ہو۔ مچھر ایک بہت ہی ادنا اور بے حقیقت سی مخلوق ہے۔ اب یہاں بتوں یا کسی اور مخلوق کی بے حقیقی بیان کرنے لگے، وہی مناسب مثال مچھر ہی کی ہوگی۔ اس پر اعتراض کرنا بے وقوفی اور نادانی کی دلیل ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھر یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال دینے سے نہیں جھجکتا، کیونکہ مثال سے غرض کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے، جیسی بات ہوگی ویسی ہی مثال دی جائے گی، اس میں برائی کی یا جھجکنے کی کوئی بات نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، بس جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اللہ کے اس مثال سے کیا مطلب تھا۔ اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ ایماندار لوگ اس مثال کو سچی اور مطلب کے بیان کرنے کے لیے مناسب اور اپنے رب کی طرف سے درست سمجھتے ہیں، لیکن کافر اسی مثال کی ہنسی اڑانے لگتے ہیں اور طنز کے طور پر سوال کرتے ہیں کہ اس قسم کی مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے۔ ایماندار لوگ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا اپنا سب سے بڑا فرض سمجھتے ہیں۔ وہ ان کی باتوں پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کوئی مثال بیان فرمائے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس مثال کا اصلی مطلب سمجھ لیں۔ وہ اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ مثال بذات خود کیسی ہے، معمولی ہے یا شاندار، اس میں کسی اعلیٰ چیز کا ذکر کیا گیا ہے یا گھٹیا چیز کا، بلکہ اس مثال کا جو مطلب ہوتا ہے وہ فقط اس پر غور کرتے ہیں اور سبق حاصل کرتے ہیں۔ کافر لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، ان کے دل میں حق کی تلاش بالکل نہیں ہوتی، وہ صرف ایسی ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کسی نہ کسی طرح کوئی عیب ڈھونڈے یا خام خواہ اس پر اعتراض کریں۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ ان کے سمجھانے کے لیے کوئی مثال بیان فرماتا ہے
تو وہ لوگ اس کے بجائے کہ اس مثال کا اصلی مطلب سمجھنے لگنے کی کوشش کریں، وہ اس پر بے تکیہ اعتراض کرنے شروع کر دیتے ہیں اور طنز کے طور پر ایمانداروں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس قسم کی مثال بیان کرنے سے مطلب کیا ہے۔ اس آیت سے سبق ملتا ہے کہ صاحب ایمان اور درست کردار وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی مثالوں پر غور کریں، انہیں یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ وہ اسی سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اسے سوائے بدکاروں کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ بعض لوگ ان مثالوں پر غور کرتے ہیں، ان سے سبق حاصل کر کے ہدایت پا لیتے ہیں، اور بعض ان میں کجی ڈھونڈتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہدایت پانے والے وہ ایماندار لوگ ہیں جو اپنی سوچنے اور دیکھنے کی طاقتوں سے صحیح کام لیتے ہیں۔ دنیا میں راہیں بے شمار ہیں، مگر ان میں سیدھی راہ ایک ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بخشی اور سمجھ بوجھ عطا کی۔ صرف یہی نہیں بلکہ نبیوں اور رسولوں کے ذریعے راہ ہدایت کے پیغام بھیجے۔ اس کے بعد انسان کو اختیار ہے کہ جو راہ چاہے اختیار کرے۔ اب اگر انسان اپنی اس آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر غلط راہ اختیار کرتا ہے تو وہ برائی میں پڑ جاتا ہے، اور جب وہ اپنی مرضی سے گمراہی اختیار کر لیتا ہے تو اس سے برے راستے کی باقی سامان بھی مہیا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جل جاتا ہے، اسی طرح جب کوئی آدمی غلط راہ اختیار کر لیتا ہے تو اس راستے کی برائیاں اور نقصان بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ اس آیت میں جو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی مثالوں سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ ان کی اپنی ہٹ درمی ہوتی ہے۔ وہ ان مثالوں کے غرض پر غور نہیں کرتے، بلکہ اپنی سوچنے کی ساری قوت ان پر اعتراض کرنے سے لگا دیتے ہیں۔ فاسق یعنی بدکار لوگ جو نفس کی برائی خواہشوں کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں، آسانی سے ایسی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو ان کو اور ان کی بری عادتوں سے روکے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور زیادہ واضح کر دیا ہے، یعنی یہ کہ گمراہی تو انہیں پر آتی ہے جو خود گمراہ رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر گمراہی چپسا نہیں کر دیتا، بلکہ بار بار کی جانب بوجھی نافرمانیوں سے دل بجھ کر رہ جاتا ہے، اور طبیعت میں حق کی طلب اور سچائی کی تلاش باقی نہیں رہتی۔ باطل اور جھوٹ جم جاتا ہے، گویا گمراہی ان کے فسق، نافرمانی اور مسلسل بدکاری کا نتیجہ ہوتی ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ جو اللہ سے اپنے اقرار کو پختہ ہو جانے کے بعد توڑتے ہیں اور جس چیز کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا تھا اسے توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ پچھلے آیت سے یہ مضمون چل رہا ہے کہ فاسق اور نافرمان لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ اب ان کی اس گمراہی کے اسباب بیان کیے جا رہے ہیں۔ وہ اللہ کے ساتھ جو قرار کر چکے ہیں اسے توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کو اپنا مالک، معبود اور پالنے والا ماننا اور اس کا قرار کرنا ایک ایسی سیدھی بات ہے کہ خود انسان کی عقل چاہتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب نہ مانے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ فاسق ہر رشتے اور تعلق کو کاٹ دیتا ہے جس کے جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ مراد یہ کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے اور بندوں کے سارے حق جو ان رشتوں کی وجہ سے اس پر لازم ہوتے ہیں پورے ادا کرے، لیکن فاسق اللہ کے اور اس کے بندوں کے حق مارتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ فاسق ملک میں فساد پھیلاتا ہے، وہ اپنے برے عملوں سے دنیا کے امن میں خرابی پیدا کرتا ہے۔ فاسق کی تین نشانیاں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بتایا ہے کہ یہی لوگ دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے گھاٹے میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے شر سے بچائے اور سیدھی راہ پر چلائے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ سے کس طرح کافر ہوتے ہیں حالانکہ تم بے جان تھے،
پاس تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندگی بخشے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کے پیغمبر دنیا کے تمام قوموں کے پاس اللہ کے پیغمبر دنیا کے تمام قوموں کے پاس آئے، زمین کے ہر گوشہ میں تشریف لائے۔ ان سب کا پیغام ایک ہی تھا کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا اصلی معبود ہے اور حقیقی رب ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے زمین کو بطور بچھونے کے لیے بنایا، اس میں دریا بہائے تاکہ زمین سبز شادباد ہو اور کھیتیاں لہلہا اٹھے، اس پر پہاڑ کھڑے کیے، نباتات اور جمادات کو پیدا کیا، آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، سورج، چاند اور ستارے بنائے جن سے اندھیری راتوں میں راستے کا پتہ چلتا ہے۔ وہی ہے جس نے ہمیں زندگی بخشی، ہماری ترقی کے لیے ضروری سامان مہیا کر دیے۔ یہ بات بھی خوب سمجھ لیجئے کہ ایک وقت ایسا تھا جب یہ انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس نے انسان کو زندگی بخشی، سالہ سال تک یہ انسان نے زندگی گزاری، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھایا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب وہ ان تمام انسانوں کو جو اس سے وقت زندہ ہوں گے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے یہ انسان اور ان سے پہلے کے مرے ہوئے سبھی زندہ ہو جائیں گے، پھر سب کے سب اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے۔ زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب کسی کی زندگی کا آخری وقت آ جاتا ہے تو کوئی ایک لمحے کے لیے بھی اس کی زندگی کو بڑھا نہیں سکتا۔ جب انسانی زندگی اور اس کے تمام وسیلے اللہ ہی کے اختیار میں ہیں اور ہر سانس اس کی رحمت پر موقوف ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حکموں کے آگے سر جھکا دیں۔ ہماری نیک بختی اور نجات اسی میں ہے کہ اس کے حضور میں پیش ہونے اور اپنے اعمال کے جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف قصد کیا، پھر 7 آسمان ٹھیک کر دیے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے۔ انسان جسم اور روح کے مجموعہ کا نام ہے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ ہی پورا کرتا ہے جس نے اس مٹی کے پتلے کو بنایا۔ اس کا پہلا احسان یہ ہے کہ انسان کی جس قدر جسمانی ضرورتیں ہیں انہیں پورا کرتا ہے تاکہ اس کے جسم کی نشو و نما اور ترقی ہو اور وہ پھولے پھلے۔ جسم کے تربیت کے ساتھ ساتھ انسان کی روح کو غذا کی بھی ضرورت ہے۔ اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ پروردگار نے سب سے پہلے زمین کو پیدا کیا، اس میں ایک طرف دریا اور سمندر بہائے، دوسری طرف اونچے اونچے پہاڑ کھڑے کر دیے کہ آسمان سے باتیں کرتے ہیں، درختوں کے جنگل اگائے، زمین کے اندرونی حصوں کو ان گنت خزانوں سے بھرپور کر دیا، اور یہ سب کچھ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی خاطر ہوا۔ اب انسان کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی عقل اور اپنی سمجھ سے ان بے شمار خزانوں سے مناسب فائدہ اٹھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہے، وہی اسی سے فائدہ اٹھانے کے حقدار ہیں۔ انسان کے جسم کے ساتھ اس کی روح کی پرورش بھی ہونی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے زمین اور اس کی پیداوار کافی نہیں، اس لیے زمین پیدا کر چکنے کے بعد اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، وہاں سے انسانوں کی روح کی تربیت کے لیے مختلف زمانوں میں ہدایت کی بارشیں ہوتی رہیں۔ انسان جس طرح زمینی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسے چاہیے کہ آسمانی بارشوں سے بھی فائدہ اٹھائے تاکہ اس کی روح کی تکمیل کے بھی ساتھ ساتھ ہو اور اسی طرح مکمل آدمی بن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ہم نے جو کو پڑھا سنا اللہ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔